اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکن ورزک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین. السلام علیکم مومنین مومنات, you're watching Anam and Aruj Naqvi Official. This is me Sayyida Anam Naqvi. Yes, it's been a long time since I had uploaded a video, لیکن ہم پھر سے حاضر ہیں. جیسے کہ یوم عرفہ کے حوالے سے اعمال کا آپ سے پرومس کیا گیا تھا, وہ اعمال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں, کیونکہ کل پاکستان میں ہم وٹنس کریں گے 9 ذی الحج کا دن. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یوم عرفہ کے اعمال ہر ملک میں رہنے والے مومنین اپنے چاند کے اکارڈنگ کرتے ہیں, اور مون سائٹنگ کے اکارڈنگ جب بھی وہ 9 ذی الحج کو وٹنس کرتے ہیں تو وہ عرفہ ڈے کنسیڈر ہوتا ہے, اور وہ عرفہ کے اعمال انجام دیتے ہیں. آج ہم نے 8 ذی الحج کا دن گزارا, جو کہ روانگی ہے سید الشہداء علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. مکہ سے روانگی کا دن تھا, جو کہ انتہائی دردناک دن تھا, مصائب کا دن تھا, اس حوالے سے کہ جب تمام حجاج کعبہ حج میں مصروف تھے, وہاں جناب سیدہ صلوات اللہ السلام علیہ کا لال نواسہ رسول خدا اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کرتے ہوئے سفر کربلا کی جانب گامزن ہوئے. تو یہ وہ دن بھی تھا. اب اگلا جو دن ہم وٹنس کرنے جا رہے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے, جو کہ بہت عظیم دن ہے, کہ اگر کسی کی ماہ رمضان المبارک میں شب قدر میں بھی کوئی دعائیں مستجاب نہ ہوئی ہوں تو وہ عرفہ کے روز کو مس آؤٹ نہ کرے, اور وہ عرفہ کے دن اپنی دعائیں مانگے, چاہے کتنے بھی گناہ ہوں, صغیرہ و کبیرہ, ان گناہوں کی مغفرت, اور چاہے کیسی بھی حاجات کیوں نہ ہو, رزق روزی کے حوالے سے, بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے, زندگی سے تو سلامتی کے حوالے سے, اللہ سے راز و نیاز کے حوالے سے, اللہ کی قربت کے حوالے سے, اپنے روحانی درجات کو بلند کرنے کے لیے, اور روحانیت اگر ختم ہو گئی ہو تو پھر سے خدا کی جانب پلٹنے کے لیے. عرفہ is the day of repentance, recognition and then realization. Once again I repeat, the day of Arafah, which many of the Mu'mineen in Pakistan, they are going to witness tomorrow, 9th of the Zil Hajj. It is the day of recognition, it is the day of repentance and realization. Repentance of all what you have done in the past. اپنے تمام تر گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں, کنفیس کریں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر و عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, جو کہ اعمال ابھی میں ترتیب کے ساتھ اور سیکوینس کے ساتھ آپ سے پیش کروں گی, اور بہت ہی ایزیسٹ وے پاسبل میں, جو مجھے ابھی سے جوائن کریں انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل پر, ان تمام میں مومنین بہن بھائیوں کو بتا دوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میک اٹ مچ ایزیئر فار یو. جو بیسک اعمال آپ کو پرفارم کرنے چاہیے, اور جو اعمال انجام دینے سے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کی مغفرت بھی ہے, آپ کے والدین کی مغفرت بھی ہے, آپ روحانی طور پر بھی قوی محسوس کریں گے, اور آپ کی حاجات میں بھی پروردگار عالم جلد قبولیت کرے گا. تو یہ وہ تمام اعمال ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور میں اس سے پہلے کچھ مناسبتیں بتا رہی ہوں کہ 8 ذی الحج کے دن مولا حسین علیہ السلام کی کعبہ سے مکہ سے کربلا کی جانب روانگی. 9 ذی الحج کا دن جو ہے, اس میں اعمال تو ہیں ہی, عرفہ کا دن تو ہے ہی, یہ بہت بڑا دن ہے کہ یہاں خدا کی تمام تر مخلوق خدا بزرگ کو برتر سے مانگتی ہے, وحدانیت کا اقرار ہے, توحید کا پرچار ہے. اس کے ساتھ پھر ہم وٹنس کریں گے شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام, جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. تو 9 ذی الحج کا دن, جہاں پر اتنا بابرکت, اتنا عظمتوں والا دن ہے, جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو خود اپنی جانب بلایا ہے. ہم نماز کے بعد یا بسا اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے رب کو پکارتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, لیکن عرفہ وہ دن ہے جب خدا نے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے, اور اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کی جانب بلایا ہے. اس سے بڑھ کر بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ خدا اپنے سخاوت کا دسترخوان بچھائے, خدا مغفرت کے خزانے رکھ دے, خدا رحمت کے خزانے رکھ دے, اللہ برکتوں کے خزانے رکھ دے, اللہ دولت کے انبار رکھ دے, اللہ رزق و روزی رکھ دے, اللہ صحت رکھ دے دسترخوان پہ, اللہ زندگی رکھ دے دسترخوان پہ, پاکیزگی رکھ دے اس دسترخوان پر, اپنے سے قربت رکھ دے اس دسترخوان پر, نفس کی پاکیزگی رکھ دے اس دسترخوان پر. لیکن ہم اس دسترخوان کی جانب
قدم نہیں بڑھا سکتے۔ دلوں کی طہارت اور ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ عرفہ کے دن کو وٹنس کرنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ بہت سی نسبتیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ماہ رمضان مبارک میں جو شب قدر آتی ہے، کتنی دعاؤں کی اور مقدر والی شب ہے کہ جس میں آپ کی ڈیسٹنی لکھی جاتی ہے، لیکن عرفہ اتنا بڑا دن ہے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک جو گزشتہ گزرا اس میں نیکیاں نہیں سمیٹ سکا، اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکا، خدا کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کی حاجات کی قبولیت نہیں ہو سکی، سو وہ اللہ اتنا بزرگ و برتر، اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جتنا بھی شکر کریں اپنے مومن ہونے پر اور توحید کا اقرار کرنے والے پر، کلمہ گو ہونے پر جتنا شکر کر سکتے ہیں کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس تمام نسبتوں میں بھول مت جائیے کہ جب مولا حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں، 9 ذی الحجہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ سید الشہداء مولا حسین ابن علی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر وہ حرمت کعبہ کے خاطر حج کو عمرہ میں تبدیل نہ کرتے، ان کا وہ عازم سفر کربلا ہونا، ان کا کربلا میں جا کے قربانیاں پیش کرنا، آل اطہار علیہ السلام کا اس دین پر اپنے جانوں کو، اپنے پردوں کو، اپنے اصحاب و انصار و خاندان کو نچھاور کر دینا، آج یہ حج، یہ عمرہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ پردہ، یہ واجبات دینی اگر آج ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو چلتے ہیں، آج کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے، ابھی جب میں اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہی ہوں، دس از دا نائٹ آف عرفہ ان پاکستان، دا نائٹ آف 9 ذی الحجہ ان پاکستان، اور کل ہم عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن وٹنس کریں گے۔ تو پہلے میں بتا دوں کہ 9 ذی الحجہ کی رات کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، یہ قاضی الحاجات سے مناجات کی رات ہے۔ اس رات توبہ قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے، پس جو شخص یہ رات عبادت میں گزارے وہ ایسا ہے گویا اس نے 170 سال عبادت کی ہو۔ مفات الجنان میں ذی الحجہ کے اعمال میں یہ لکھا ہے، یہ درج ہے کہ اگر 170 سال 170 ایئرز آف ورشپ، جتنی انسان کی زندگی بھی نہیں، اپنی زندگی سے زیادہ عبادت کا ثواب اگر آپ موت سے پہلے اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ شب عرفہ ہے، اس کو ترک مت کریں، اس کو ایسی مس لیڈنگ ایکٹیویٹیز میں برباد مت کریں، اس نائٹ کو اویل کریں، بابرکت شب عرفہ ہے۔ پروردگار ہمارے والدین کو زندگی سے تو سلامتی عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، اور خاص طور پہ دعا ان کی قبول ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ظلم و ستم کا شکار ہمارے مسلمان بہن بھائی اکراس دا ورلڈ جہاں بھی ہیں، do not forget them in your prayers. First of all pray for them، جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو عرفہ کا دن بہت اہم دن ہے۔ یوم ترویہ اور یوم عرفہ کی ایک وجہ تسمیہ بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ وہ صبح کو اٹھے اور پورا دن سوچتے رہے کہ کیا خواب جو انہوں نے دیکھا وہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ اس میں تھے کشمکش میں کہ خواب اللہ کا حکم ہے یا نہیں، کہ اپنے فرزند کو ذبح کروں یا نہیں، تو وہ دن کہلایا یوم ترویہ، 8 ذی الحجہ کا دن۔ اس وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دوسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دوبارہ دیکھا تو وہ تھی 9 ذی الحجہ کی رات، تو صبح ہوئی، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چنانچہ اس دن کو نام دیا گیا یوم عرفہ۔ یوم عرفہ اگر امام حسین علیہ السلام زیارت سے 1000 حاجات کو طلب کرنا ہو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب میدان عرفات میں حاجی کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بھی عرفہ کے تمام اعمال بتانے، لیکن ایک ایسا عمل یوم عرفہ کے روز جس کا ثواب، اس کا ریوارڈ 1000 حج، 1000 عمرہ اور کئی جہاد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے ہمراہ انجام دینے کے برابر ہے۔ یہ کون سا عمل ہے جو جگمگا رہا ہے عرفہ کے روز؟ اس عمل کا کیا ثواب ہے؟ یہ عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کچھ مخصوصی ایام ہیں جن پہ سید الشہداء کی زیارت کی خاص تاکید ہے، وہ ہے نیمہ شعبان، 15 شعبان کی رات، شب عید بھی ضرور پڑھیے۔ اس کے ساتھ یہ عرفہ کی رات مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضرور انجام دیجیے، اور اربعین کے روز جو مولا حسین علیہ السلام کا اربعین ہوتا ہے اس پہ اور عاشوراء پہ مولا حسین کی زیارت کی خاص تاکید ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت یوم عرفہ کے روز جو پڑھتے ہیں، ایک تو وہ، اور جو دوسرا زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیسی عظیم زیارت ہے کہ دیکھیں اگر آپ حج کو افورڈ نہیں کرتے ہیں ابھی، لیکن آپ کربلا میں حاضری دے رہے ہیں، دین بچانے والے نواسہ رسول کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، تو پروردگار جب اپنے رحمت کی نگاہ بندوں پر کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ نگاہ رحمت الہی میدان عرفات میں موجود حاجیوں پہ پڑے، پہلے اللہ کی وہ رحمت الہی ظاہر سید الشہداء پہ پڑتی ہے، جو کہ کربلا میں قبہ حسینی تلے انجام اعمال عرفہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حج، یہ عمرہ، یہ روزہ، یہ نماز، یہ توحید، یہ بچانے والے امام حسین علیہ السلام اپنی قربانیوں کے ذریعے دین کو اپنے خون سے آبیار کرنے والی ہستی ہیں۔ کیا ثواب ہے روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب؟ کہ ایک معتبر حدیث میں رفاع سے نقل ہوا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا اس سال حج پہ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں میرے مولا، میرے پاس حج پر جانے کی مالی طاقت نہیں تھی۔ مالی طاقت نہ ہونا پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد کہ میں عرفہ کے دن پھر سید الشہداء کے حرم مطہر میں چلا گیا کربلا میں۔ فرمایا اچھا کام کیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ زیارت کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ حج کو چھوڑ دیں تو تمہارے لیے ایک حدیث بیان کرتے جسے سننے کے بعد تم ہرگز مولا کی زیارت کو ترک نہ کرتے۔ پھر فرمایا میرے والد بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کو چل پڑھے اور اس حال میں ہو کہ امام کا حق معرفت رکھتا ہو، تکبر نہ رکھتا ہو، تو 1000 فرشتے اس کے دائیں جانب ہوں گے، 1000 فرشتے اس کے بائیں جانب ہوں گے، اور اس کے ہمراہ سفر پر جاتے ہوں گے۔ اس شخص کے لیے 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور پیغمبر خود اس کے ہمراہ ہوتے ہیں حضرت کے وصی کے ساتھ، جیسے کہ اس نے انجام دیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دن ہے عرفہ کا روز جس میں اگر کربلا تو نہیں جا سکے اور حج کو بھی نہیں جا سکے تو جو عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو سکے تو ایسا تو نہیں ہے آپ کا اللہ آپ سے وہ اس رحمت کو نہیں دے گا۔ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، خدا نے بہت سے ایسے اعمال دیے کہ یہ نہ کرو تو یہ کر لو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ کل قرآن نہ پڑھو، سورہ الفاتحہ، سورہ اخلاص کو پڑھ لو، کل قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو کہا جو حاجی جتنا ثواب لینا چاہتے ہیں لیکن استطاعت نہیں رکھتے، روتے ہیں خانہ خدا کی زیارت کے لیے، تڑپتے ہیں کعبہ کو دیکھنے کے لیے، تڑپتے ہیں روضہ نبوی کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے عمل بتایا کہ وہ اپنے گھروں پر جہاں بھی موجود ہے اعمال عرفہ انجام دیں، جو کہ ابھی میں آپ سے پیش کروں گی، اور زیارت مولا حسین علیہ السلام پڑھیں کہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا میدان عرفات موجود حاجیوں کو مل رہا ہے، جو اعمال ابھی ہم آپ سے پیش کریں گے۔ اب یہ ایک مقصد بتا دوں کہ حج کا کیا مقصد ہے۔ جب 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سے پوچھا گیا کہ مولا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حج کی ادائیگی کو حکم کیوں دیا گیا، تو جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے حضور مہمان اور وفد کی صورت میں پیش ہونے کے لیے، اللہ سے رزق اور وسعت رزق طلب کرنے کے لیے، دینی مسائل سے آگاہ ہونے کے لیے، ائمہ کی احادیث کو ہر گوشہ علاقے میں پہنچانے کے لیے حج کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ ابھی ہم اعمال عرفہ دیکھتے ہیں اور عرفہ کے دن کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے کچھ اقتباس اگر ہو سکا تو مولا حسین کی اس دعا جو کہ یوم عرفہ کو مولا نے بتائی آپ سے شیئر کروں گی، اور کچھ ایسے اعمال جو کہ کتابوں میں بھی نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ انجام دیں تو یقیناً وہ لائف چینجنگ ہے۔
9 ذی الحج کا دن جو کہ کل ہوگا پاکستان میں، یہ روز عرفہ ہے، بہت بڑی عید کا دن ہے، اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت کی جانب بلایا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن خدا نے اپنا جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے۔ آج کا دن عرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن شیطان کو دھتکارا گیا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، مولا نے ایک سائل کی صدا سنی جو کہ عرفہ کے روز بھیک مانگ رہا تھا، سوالی تھا، در در پہ جا رہا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ آج کے دن بھی افسوس ہے کہ تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، اس روز تو غیر خدا سے سوال کرے جس دن یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں اگر بچے بھی ہیں، وہ بچے جو بھی دنیا میں نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہم لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اچھا خدا، کبھی ڈاؤٹ کرتے ہیں رزق کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، میں نہیں یہ سب کچھ، لیکن خدا تو اس روح کو تب بھی عطا کرتا ہے جب ابھی وہ بطن مادر میں ہے، اس دنیا میں نہیں آئی، تو خدا اس کے رزق کا انتظام کر دیتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تو اس دن غیر خدا سے سوال کر رہا ہے جس دن یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ بھی خدا کے لطف و کرم سے محروم نہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ جو مانگ رہا ہے اس کو تو ملے گا، جو مانگ نہیں سکتا، جو بھی ایک روح ہے اپنی ماں کے بطن میں، اللہ تو اس کو بھی اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا، سعید کر دے گا، خوش بخت کر دے گا۔ کس دن؟ 9 ذی الحج کے دن۔ تو اعمال کیا ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گی، اور پھر شارٹ ایک لسٹ بھی بتاتی ہوں اعمال کی۔ تو روز عرفہ کے اعمال، سب سے پہلے تو دیکھیے کہ ترتیب ہوتی ہے، اعمال کو ہم سیکوینس وائز انجام دیں گے۔ تو فرسٹ آف آل when the 9th of ذی الحج will be there tomorrow، انشاءاللہ مارننگ میں آپ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کریں گے آپ سب سے پہلے عرفہ کے روز غسل کیجئے۔ غسل میں ہم کئی نیتیں کر سکتے ہیں، اور خاص خاص نیتیں کیا کیجئے؟ غسل اعمال عرفہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، غسل کرتی ہوں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، غسل کرتی ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، غسل کرتی ہوں اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، غسل کرتی ہوں بیماروں کی شفا کے لیے، سلامتی امام زمانہ کی دعا کے لیے، مومنین کے حق میں دعا کروں گی، اس نیت سے غسل کرتی ہوں قربتاً اللہ۔ اور بھی بہت سی نیتیں آپ اس غسل میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ غسل ہو گیا۔ زوال کے بعد ظہر و عصر کی واجب نماز ادا کریں گے، اور عرفہ کے روز اب صدقہ ضرور دیں۔ سلامتی امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سلامتی امام زمانہ کا صدقہ، اپنے اہل خانہ کا صدقہ۔ تو غسل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ صدقہ نکال لیجئے۔ صدقہ کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور ہمیشہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ یتیم اور بیوہ کو دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ آرفن بچوں کو دیکھیں، اور یتیموں کو اور بیواؤں کو دیکھیں کہ جن کو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ایک وقت کا اگر کھانا دے سکتے ہیں تو وہ بیسٹ صدقہ ہے، کہ اگر کسی کا پیٹ بھر کھانا آپ دے سکے تو یتیم اور کسی بیوہ کو کھانا دے دیں۔ 2 رکعت، اب ہم جب اعمال شروع کرنے والے ہیں تو ایکچولی اعمال سٹارٹ ہونے ہیں ظہر اثر کی واجب نماز کے بعد، اور سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ کیوں ادا کریں 2 رکعت نماز شکرانہ؟ اللہ کا شکر کریں کہ آپ سلامت ہیں، آپ کی صحت ہے، زندگی ہے، اعضاء و جوارح میں طاقت ہے، کسی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، نہ جانے اس عرفہ سے پہلے ہم زندہ رہتے بھی نہ رہتے، نہ جانے خدا نہ خواستہ ہم کسی بیماری میں ایسے مبتلا ہوتے کہ ہم عبادت کی توفیق ہی نہ ملتی۔ ہم خدا نہ خواستہ بستر بیماری پر تو نہیں ہیں، ہم ہاسپٹلائز تو نہیں ہیں، ہمارے کسی اعضاء جوارے میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی کہ ہم وضو نہیں کر سکتے یا نماز نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ ہم کسی ایسی آزمائش کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، عبادت کا شوق ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے زندہ رکھا، اس عرفہ تک سلامت رکھا، شفا بدن میں رکھی، زبان چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل کی دھڑکن نارمل ہے، آپ کی باڈی پارٹس بالکل اپنی جگہ پر سلامت ہیں، یو ہیو نو پرابلم، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کچھ ایسا نہیں کہ عبادت نہ کر سکے، تو خدا کا شکر سب سے پہلے بجا لائیں کہ پروردگار تو نے مجھے چنا کہ میں محروم نہ ہوا، اور میں عرفہ کے اعمال کو انجام دے پا رہا ہوں۔ یہ صحت اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ صحت ہے تو دولت آ جاتی ہے، دولت اب کما سکتے ہو۔ لیکن اگر دولت ہے تو وہ تمام کی تمام دولت اس صحت کو، جو صحت ختم ہو رہی تھی اس کو حاصل کرنے پر لگا بھی دو، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، ان سماعتوں کی قدر کریں، اس بصارت کی قدر کریں، اس بصیرت کی قدر کریں، اس جو ہے اپنے لہجے کی قدر کریں۔
آپ بول سکتے ہیں اس کی قدر کریں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قدر کریں. اس کا سب سے بہترین مظہر جو ہے وہ اللہ کا شکرانہ اگر سیکھنا ہے اور توحید سیکھنی ہے اگر کسی کو, اسلام کا اسلام کو بطور دین سمجھنا ہے اور خدا کو کس طرح سے عبادت کرنا ہے یہ سیکھنا ہے نا, اسلام کو جاننا ہے, اپنے رب کی معرفت رکھنی ہے, آپ کا اللہ کتنا بڑا ہے, کتنا بزرگ پروردگار ہے, تو دعائے امام حسین علیہ السلام یوم عرفہ ضرور پڑھیے with translation. If you would like to translate it into English, you can go for the English translation. لیکن try to understand and focus on the words, reflect upon the words of دعا عرفہ by امام حسین علیہ السلام, کہ مولا حسین نے خدا کی ایک ایک نعمت کا شکر کیا. کہ لوگ مانگتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کسی کے پاس وہ دعا طویل ضرور ہے, لیکن make yourself free on the Arafah day, make yourself free on this day of the year, کیونکہ کئی جو ہے 365 دن سال کے ان میں ایک واحد دن عرفہ کا ہے کہ اگر اس کو بھی اویل نہ کیا تو سمجھے آپ نے کچھ بھی اویل نہیں کیا. ایک لانگ دعا ہے, آپ مغرب سے پہلے تک اس کو تلاوت کریں, اس کو سمجھیں, اس کو ریڈ آؤٹ کریں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ بھول جائیں گے کسی کا بھی کلام جب آپ پڑھیں گے کہ مولا حسین نے اپنے رب کی تعریف کیسے کی ہے. آنکھوں کی پتلیاں, کانوں کے پردے, آپ کی زبان کا کیا سسٹم ہے, آپ کے چلنے کا کیا نظام ہے, آپ اللہ کی حمد کیسے کریں, آپ اللہ کی عبادت کیسے کریں, وہ خدا کتنا واحد و یکتا پروردگار ہے, کیسے اس نے زمین کو, کائنات کو, دنیا کو خلق کیا, کیسے اس نے اس بندہ مومن کو بنایا, کیسے عبد بنایا, کیا وہ اپنے بندے سے چاہتا ہے. ہر چیز دعائے عرفہ میں, دنیا ہے, آخرت ہے, مادی, روحانی, ہر چیز, صحت, بیماری, شفا, کامیابی, سکسیس, فیلئر, each and everything. There is nothing out of the dua of Imam Hussain on the day of Arafah. If you have not read the dua of Imam Hussain on the day of Arafah, it means you have missed the biggest blessing on the Arafah day. آپ سب سے پہلے پرائورٹی لسٹ پہ ان چیزوں کو رکھیں. ابھی چیک لسٹ بنا لیں کہ عرفہ کے اعمال میں جیسے کہ بتا رہی ہوں, سب سے پہلے آپ غسل کریں گے, غسل کے بعد صدقہ دیں گے, یتیم یا بیوہ کو پہنچائیں, پرائورٹی یہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ زوال کے بعد اعمال جب شروع کریں گے, آبویسلی ظہر اثر کی نماز کے بعد, تو آپ اعمال عرفہ میں آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دیں. نیت اب یہ کر لیں میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا ثواب میرے مرحومین کی جانب سے بھی ہو. دعائے سلامتی امام زمانہ ضرور پڑھیے, اللہم کن لولیک الحجت ابن حسن پڑھ لیجئے, یا دعائے فرج پڑھیے, لیکن اپنے مولا کے ظہور کی ضرور دعا کیجئے کہ ان کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. کیونکہ عرفہ کی جو تمام تر نعمتیں یہ امام کا صدقہ ہیں. حج کیا ہے؟ حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان عرفات میں امام زمانہ موجود ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو مبارکباد ان حاجیوں کو کہ جو عرفہ کے میدان میں موجود ہیں, امام زمانہ ان کے درمیان میں موجود ہیں, ان کے ساتھ تو مولا ہے. لیکن ہم جو نہیں جا سکے, ہم کیا کریں؟ اعمال عرفہ کو انجام دیں, اور حج کی تکمیل تو ملاقات امام ہے. ہم اپنے مولا کے ظہور کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں. 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھیں, یا آپ کے اگر دادا دادی یا نانا نانی آپ کے اجداد میں سے کچھ دنیا سے چلا گیا, آپ کی وہ وجہ وجود تھے, وہ تھے تو آج اب اس دنیا میں ہے, ان کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے. 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیے, اور زیارت امام حسین آن دا ڈے آف عرفہ, اسپیسیفک زیارت مولا کی عرفہ کے دن پڑھی جانے والی مفاتح الجنان میں موجود ہے. اگر آپ گوگل کریں duaz.org پہ بھی آپ کو مل جائے گی, زیارات.com پہ بھی مل جائے گی. زیارت امام حسین علیہ السلام آن دا ڈے آف عرفہ ٹائپ کیجیے گا, ضرور ملے گی. ڈیوائن پرلز موبائل اپلیکیشن ہے جس پہ تمام زیارات موجود ہیں, وہاں بھی ملے گی, اور مفاتح الجنان میں تو زیارات کے باب میں بآسانی مل جائے گی. اللہ کی رحمت کی نگاہ سب سے پہلے زائر امام حسین پہ ہوتی, چاہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ زیارت پڑھے یا وہ مولا حسین کے قبہ تلے جا کے زیارت پڑھے. زیارت کو ہدیہ کیجئے. باب الحوائج سفیر امام حسین حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام کو, ان کا روزے شہادت ہے یہ عرفہ کا دن. انسانی زندگی کی سب سے اہم رات ہونے والی ہے آج, جو 9 ذی الحج کے رات ہے. 8 ذی الحج کا دن تمام ہوا, 9 ذی الحج کی شب ہے. یہ شب قاضی الحجات سے مناجات کی شب ہے, شب قدر سے کچھ کم نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 9 ذی الحج جب حج کا خطبہ دیا جا رہا ہوگا تو آپ یہ امیجن کیجئے کہ اگر آپ نہیں جا سکے تو آپ یہیں سے اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیجئے. غسل کرنا, اب ایک لسٹ میں آپ کو بتا دوں, عرفہ کے دن صدقہ دینا,
غسل کرنا، غسل کی کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مومنین کے حق میں دعا کے لیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، عرفہ کے روز کے اعمال انجام دینے کے لیے، اور گناہ دوبارہ انجام نہ دینے کے لیے اپنی ظاہر و باطنی پاکیزگی کے لیے غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربۃ اللہ۔ کل کے دن کا روزہ مستحب ہے، بہت تاکید ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ اعمال عرفہ ہی انجام نہ دے پائیں گے تو پھر گنجائش ہے، آپ بے شک روزہ نہ رکھیں۔ اور ہر شخص پر رحمت خدا بندی ہوتی جو عرفہ کے روز کے اعمال کرے، جو زیارت امام حسین پڑھے روز عرفہ، تو اسے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد جو کہ اس نے ہمراہ رسول اللہ انجام دیا، اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی عام ثواب نہیں ہے۔ تو پہلے بتا دیں کہ وہ کون سی 2 رکعت نماز ہے جو ظہر اثر کے بعد اعمال عرفہ میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اعمال عرفہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، اعمال عرفہ میں غسل، روزہ، صدقہ، نماز شکرانہ، نماز مغفرت والدین کے بعد باقاعدہ اعمال عرفہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز روز عرفہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید تلاوت کریں گے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ تسبیح بھی زہرا کریں اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اپنی حاجات طلب کریں۔ بہت خدا کو یہ عمل پسند ہے کہ بندہ مومن اپنے گناہوں کا اقرار کرے، کنفیس کرے، اور ایک گناہ کو سوچے تو اللہ نومولود کی طرح آپ کو عرفہ کے روز پاک کر دیتا ہے کہ پھر سے اپنے اعمال کو شروع کریں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز بھی روز عرفہ کی ہے، تاکیدی، یہ ایسے ہی ہے جسے زیارت امیر المومنین۔ 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید قرأت کریں گے۔ مؤلف کہتے ہیں یہ وہی 4 رکعت نماز ہے جو کہ زیارت امیر المومنین، جو نماز امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے، جو ہمارے روز جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ سورہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہم 4 رکعت نماز روز عرفہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ 10 تسبیحات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور سید ابن طاؤس نے اپنے کتاب اقبال میں درج کی ہیں۔ اب رسول اللہ نے عرفہ کے اعمال میں بتایا کہ 2 رکعت نماز جو ہم نے پڑھی، جس میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون، تسبیح زہرا اور اپنی دعائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز ہم نے پڑھی، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی۔ ان نمازوں کے بعد جو تسبیحات مروی ہیں پیغمبر اسلام سے وہ میں پیش کر رہی ہوں، ان کا ترجمہ کہ دیکھیے اللہ بزرگ و برتر سے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ 10 تسبیحات ضرور پڑھیں جو کہ شروع ہوتی ہیں سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ۔ پاک ہے وہ خدا جس کا عرش آسمان ہے، پاک ہے وہ خدا جس کا حکم زمین میں رواں ہے، پاک ہے وہ خدا جس کا فیصلہ قبروں میں نافذ ہے، پاک ہے وہ خدا جس کا دریا میں راستہ ہے، پاک ہے وہ خدا جس کا جہنم پر اختیار ہے، پاک ہے وہ خدا کہ جنت میں جس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ خدا کے قیامت میں جس کا عدل ہے، پاک ہے وہ خدا جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ خدا جس نے زمین بچھائی، پاک ہے وہ خدا جس سے پناہ و نجات نہیں مگر اسی کے ہاں سے۔ اللہ پاک ہے، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ بزرگ و برتر ہے کہ جب حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہوں گے تو ہم بھی یہاں پہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں دے رہے ہوں گے، ہم بھی حجاج کعبہ کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ پھر 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، اسی کے لیے حکومت اور حمد ہے۔ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت، وہ زندہ کرتا اور موت دیتا اور موت دیتا اور زندہ کرتا، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آتی، اس کے ہاتھ میں ہے بھلائی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بخشش چاہتی ہوں اس اللہ سے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی جو زندہ و پائندہ ہے، میں اس کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ پھر 10 مرتبہ کہیں گے یا اللہ، 10 مرتبہ یا رحمان، 10 مرتبہ یا رحیم، 10 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے جلالت و بزرگی کے مالک۔ 10 مرتبہ یا حی یا قیوم، اے زندہ اے پائندہ۔ 10 مرتبہ یا حنان یا منان، اے محبت والے اے احسان والے، خدا کو محبت کر کے پکارو، اس کے پاکیزہ ناموں سے پکارو۔ 10 مرتبہ یا لا الہ الا انت،
اے کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، آمین۔ اللہم انی اسألک من ہوا اقرب الیہ، اے معبود سوال کرتی ہوں میں تجھ سے وہ جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے میرے، وہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اے وہ جو بلند مقام اور واضح افق میں ہے، اے وہ جو بڑے رحم والا ہے، وہ جو عرش پر مسلط ہے، اے وہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اے وہ جو سننے والا ہے، وہ جو دیکھنے والا ہے، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے کہ رحمت نازل فرما سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ تسبیحات کے ان الفاظ سے اختتام کر کے بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں عرفہ کے روز 9 ذی الحجہ کے روز بلند کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے خصوصاً فلسطین اور مظلوم، چاہے کشمیر کے فلسطین کے، دنیا کے کسی خطے میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر مظلوم کے لیے دعا کریں، ہر بے گھر کے لیے، ہر بے زر کے لیے، ہر بیمار کے لیے، ہر مفلس کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کر کے پھر اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں کہ پروردگار والدین کو، پھر اپنے جو والدین کی دعا سے شروع کرتے ہیں اللہ اس کی آئندہ بھی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور پھر اپنے حق میں جو خدا سے چاہتے ہیں وہ طلب کریں۔ امام جعفر صادق علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص یہ صلوات پڑھے تو گویا اس نے اہل بیت علیہ السلام کو مسرور کیا ہے روز عرفہ۔ تو یہاں پر وہ صلوات بھی جو اہل بیت علیہ السلام پر ہے امام صادق علیہ السلام سے، وہ بھی لکھی گئی ہے مفات الجنان میں، وہ بھی ضرور دیکھیے کہ جس کے کچھ الفاظ میں سے پیش کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے سب سے بہتر سوال شدہ، اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے، اے اللہ رحمت نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر پہلوں کے ساتھ، اور رحمت نازل کر رسول اللہ ان کی آل پر پچھلوں کے ساتھ، اور رحمت نازل کر رسول اللہ ان کی آل پر عالم بالا میں، اور رحمت نازل فرما رسول ان کی آل پر مرسلوں کے ساتھ، اے اللہ عطا کر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اطہار علیہ السلام کے ذریعہ وسیلہ، بڑائی، بزرگی، بلندی اور بہت بڑا مقام۔ اے اللہ بے شک میں ایمان لائی ہوں رسول اللہ پر، ان کی آل پر، انہیں دیکھا نہیں، بس قیامت میں مجھے ان کے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ عرفہ کے روز جو یہ دعا کر لے تو انشاءاللہ روز محشر رسول اللہ کی شفاعت پائے گا، اہل بیت علیہ السلام کو اپنا ہمراہ پائے گا۔ پروردگار مجھے ان کے دیدار سے محروم نہ کرنا، ان کی صحبت مجھے نصیب کرنا، مجھے ان کے دین پر موت دے، ان کے حوض کوثر سے مجھے پانی پلانا جو سیر کرنے والا ہو، خوش مزہ شیریں ہو کہ اس کے بعد میں کبھی پیاسا نہ ہوں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ بے شک میں ایمان لایا ہوں رسول اللہ پر، انہیں دیکھا نہیں، پر جنت میں مجھے ان کی پہچان کرا دینا، فقط مجھے جنت میں پیغمبر اسلام کی پہچان کرا دینا کہ جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے آپ محبت رکھتے ہیں، ان کی آل سے آپ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ہم 9 ذی الحجہ کے روز یہ دعا کریں کہ ہم اتنے گناہ گار خطا کار ہو گئے ہیں، سیاہ ہمارے اعمال ہیں کہ ہم روز محشر ان کو پہچان سکیں۔ اے اللہ بے شک میں ایمان لائی ہوں رسول اللہ ان کی آل پر، جنت میں جو ان کی پہچان کرا دینا، اے اللہ پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے بہت بہت آداب و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ روز عرفہ کے اعمال ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ عرفہ کے روز تمام مظلوموں کو جو دنیا میں کسی بھی ستم کا شکار ہیں اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں گے، اور تمام تر حاجت مندوں کو شامل حال رکھیں گے، اور دعائے امام حسین روز عرفہ آپ ترک نہیں کریں گے۔ آپ کو دعائے امام حسین روز عرفہ مفات الجنان میں ملے گی اردو ترجمہ کے ساتھ، انگلش ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن بھی ملے گی، عربک بھی آپ کو آسانی سے ایکسپلینیشن مل جائے گی۔ ڈیوائن پلس از اے موبائل اپلیکیشن، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں تو ویب سائٹ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں duas.org پر آپ کو یوم عرفہ کی دعا امام حسین علیہ السلام بآسانی ملے گی ود انگلش اینڈ اردو ٹرانسلیشن، زیارہ.com پہ مل جائے گی، جسٹ گوگل اٹ، آپ کو بآسانی یہ دعائیں میسر ہوں گی۔ ضرور اس دعا کو پڑھیے، ان اعمال کو انجام دیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرفہ کے روز کا ثواب حاصل کریں۔ اور میں بس امام حسین علیہ السلام کی جو روز عرفہ کی جس دعا کو میں آپ کو مسلسل کہہ رہی ہوں اسے ترک مت کیجیے گا، اس کا ایک پیراگراف، ایک اقتباس آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، جس سے آپ کو لطف آ جائے گا کہ آپ اس مکمل دعا کو پڑھیں، کہ جس میں مولا فرماتے ہیں عرفہ کے روز سید الشہداء نے فرمایا، امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب بیاباں کاروان کو روکنے والے،
اور انہیں کنویں میں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ رہتے تھے، ایوب علیہ السلام کو نقصان میں، پریشانی میں، مصیبت سے نجات دینے والے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا کو قبول کیا، انہیں یحییٰ عطا کیا، انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا، اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل علیہ السلام کے لیے راستے بنائے، جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، انہیں نجات دی، فرعون نے اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اس طرح سے مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے خدا کی رحمت کو پکارا ہے روز عرفہ کے روز۔ تو اس دعا کو بھی ضرور پڑھیے، عرفہ کے دیگر اعمال بھی دیجیے، اپنی باقی تمام مصروفیات کو ترک کیجیے، 9 ذی الحجہ کے روز اپنے آپ کو فری کیجیے، دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل۔ If you have liked today's episode of significance and amal of Roz Arafah, do let us know through your comments and do not forget to subscribe, like and share۔ اور اس کو تو میں زیادہ سے زیادہ چاہوں گی آپ مومنین سے شیئر کریں، کیونکہ اعمال کو آسان کر کے میں جو بتا رہی ہوں میں چاہتی ہوں زیادہ تر لوگوں تک پہنچے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں شامل حال رکھیے، خصوصاً ہمارے والدین کو کہ پروردگار صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور ہمیں جلد از جلد حج و عمرہ کربلا ایران رق شام کاظم سامرا نجف مشہد کم روضہ رسول جنت البقیع جنت معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کیپ واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل۔ اللہ حافظ، التماس سے دعا۔